شاہزیب خان اپنے غرور اور انا کے لیے مشہور تھا۔ پورے شہر میں اس کا رعب و دبدبا تھا۔ دولت، طاقت اور حسن سب کچھ اس کے قدموں میں بکھرا ہوا تھا، مگر ایک کمی تھی، ایک خلا جو اس کے دل میں ہمیشہ سے موجود تھا۔ وہ خلا اس دن مزید گہرا ہو گیا جب اس نے پہلی بار ہنا کو دیکھا۔ ہنا ایک سادہ مگر خوددار لڑکی تھی، آنکھوں میں عجیب کشش اور لبوں پر حیا کی لالی۔ وہ ایک عام گھریلو پس منظر سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کے لہجے میں وہ وقار تھا جو بڑے بڑے امیروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ شاہزیب نے اسے دیکھتے ہی دل میں طے کر لیا، یہ لڑکی میری ہوگی، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ لیکن کہانی اتنی آسان نہ تھی۔ ہنا کی دنیا میں ایک اور کردار تھا، فراز۔ فراز اس کا بچپن کا دوست، رازدار اور خاموش چاہنے والا۔ وہ ہنا کے قریب تھا، مگر کبھی اس نے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا۔ جب وہ شاہزیب کو ہنا کے انکار کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اب وہ محبت نہیں چاہتا تھا، بلکہ صرف انتقام۔ اگر یہ لڑکی میری نہ بنی تو میں اس کو زندگی جہنم بنا دوں گا۔ ہنا کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس کے انکار سے ایک طوفان جنم لے چکا ہے، ایک ایسا طوفان جو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے اپنے چاہنے والے کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ ہینا کے لیے زندگی اب بھی ویسے ہی سادہ تھی، صبح یونیورسٹی، شام کو گھر اور باقی وقت کتابوں کے ساتھ۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی شاہزیب خان جیسا شخص اس کی زندگی میں قدم رکھے گا۔ مگر شاہزیب کی دنیا مختلف تھی۔ وہ عیش و آرام کا عادی، حکم چلانے والا، اپنی مرضی کے آگے کسی کی نہ چلنے دینے والا شخص۔ اس کے نزدیک محبت بھی ایک جیتتا ہوا کھیل تھا، ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاہزیب نے حنا کو اپنے سامنے بلانے کے لیے کئی جتن کیے، تحفے بھیجے، دوستوں کے ذریعے پیغام بھجوائے، حتیٰ کہ ایک دن اس نے براہ راست حنا کو روک کے کہا، حنا، تمہیں شاید اندازہ نہیں، مگر میری خواہش کو انکار کرنا آسان نہیں ہے۔ تمہیں میری بننا ہی ہوگا۔ حنا کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں جکڑ لیا۔ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو لڑکے، میں شاہزیب خان ہوں۔ میرے مقابل آنے والے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ فراز نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ غرور کا تاج ایک دن ٹوٹ کر زمین پر ہی گرتا ہے شاہزیب، اور تمہارا غرور زیادہ دن باقی نہیں۔ یہ جملہ سن کر آس پاس کھڑے لوگ سب ہنسن سے سنسنی میں آ گئے۔ شاہزیب کے چہرے پہ پہلی بار جھنجھلاہٹ اور غصہ صاف نظر آیا۔ ٹھیک ہے فراز، اب یہ کھیل کھلے میدان میں ہوگا۔ تم نے ہنا کو اپنی ڈھال بنایا ہے، اب دیکھنا میں اسے خود اس دن مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے قدموں میں گرے۔ یہ کہہ کر وہ کار میں بیٹھا اور تیز رفتاری سے نکل گیا۔ دوسری طرف ہنا کمرے میں بند بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی مگر وہ جواب نہ دیتی۔ اس کا دل بار بار سوال کر رہا تھا، یا اللہ، یہ آزمائش کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن تقدیر کے کھیل ہی ابھی شروع ہوئے تھے۔ شاہزیب کے لیے کھیل اب انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہنا کو سیدھے راستے سے پانا ممکن نہیں، اس لیے اب نے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلی ہی صبح ہنا کے والد کے دفتر میں اچانک انکم ٹیکس آفیسرز کا چھاپا پڑا۔ فائلیں ضبط ہو گئیں، لوگ شرمندہ ہوئے اور یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی۔ گھر واپس آتے ہی ہنا کے والد کا چہرہ زد پڑا ہوا تھا۔ یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ میں نے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اور بار بار دہراتے رہے۔ ہنا سب خاموشی سے سنتی رہی، اس کے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا، یہ سب شاہزیب کی کارستانی۔ شام کو جب وہ اکیلی چھت پہ کھڑی تھی تو اس کا فون بجا۔ اسکرین پر شاہزیب کا نمبر چمک رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فون کان سے لگاتے ہی دوسری طرف شاہزیب کی آواز گونجی، کیسا لگا میرا پہلا وار؟ سمجھ گئی نا میرے سامنے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ہمت باندھ کے کہا، یہ سب کر کے تم کبھی میرا دل نہیں جیت سکتے شاہزیب، یاد رکھنا، طاقت سے رشتے نہیں بنتے۔ شاہزیب ہنس پڑا، ایک صفاق کہکا، میں دل جیتنے نہیں آیا نا، میں تمہیں توڑنے آیا ہوں۔ تمہارے وقار کو، تمہارے غرور کو، سب کو مٹی میں ملا دوں گا۔ اسی دوران فراز نے یہ سب حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا، وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا۔ وہ حنا کے والد کے پاس گیا اور صاف کہا، انکل، یہ سب سازش ہے، اس کے پیچھے شاہزیب خان ہے، مجھے اجازت دے میں اس کے خلاف کھڑا ہو سکوں۔ حنا کے والد نے آنکھ بھری، بیٹا، ہم عام لوگ ہیں، اس جیسے طاقتور دشمن کے سامنے کھڑے ہونا آسان نہیں۔ فراز نے پرعزم لہجے میں کہا، انکل، طاقت دل کے حوصلے میں ہوتی ہے، دولت یا گن مینوں میں نہیں۔ میں حنا کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہنا کی زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے، شاہزیب اپنی طاقت کا کھلا استعمال شروع کر چکا ہے، فراز نے کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ہنا کے گھر کے باہر ایک قافلہ سا رکا، کالی گاڑیاں، وردی پہنے باڈی گارڈز، اور ان سب کے درمیان شاہزیب اپنی چمکتی گاڑی سے اترا۔ گھر والوں کے دل دہل گئے جب دروازہ زور سے بجا۔ ہینا کے والد نے دروازہ کھولا تو شاہزیب بڑے روبدار
انداز سے داخل ہوا۔ السلام علیکم انکل، وہ ہونٹوں پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے بولا۔ آپ کے دفتر کے حالات سن کر افسوس ہوا، سوچا حال پوچھ لوں۔ ہینا کے والد نے لرزتی آواز میں کہا، شاہزیب بیٹا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے نا، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ شاہزیب کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ انکل، میں تو صرف چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی میری زندگی کا حصہ بن جائے، اگر وہ مان جائے تو یقین مانے یہ سب مشکلات لمحوں میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر ہینا آگے بڑھ آئی، آنکھوں میں غصہ اور لبوں پہ کپکپاہٹ۔ تمہیں شرم نہیں آتی شاہزیب؟ طاقت کے نشے میں تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سب کچھ خرید سکتے ہو؟ شاہزیب نے ہینا کی طرف قدم بڑھایا، اس کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں تھے، جو اس پر انگلی اٹھائے گا اس سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا۔ پورے ہال میں شور مچ گیا، کیمرے فلش کرنے لگے، شاہزیب کا غرور جر کر راکھ ہونے لگا۔ شاہزیب نے ذلت پہلی بار عوام کے سامنے محسوس کی۔ ہینا نے انکار کر کے اپنا وقار بچایا۔ فراز نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ ہینا کی ڈھال ہے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد شہر بھر میں ایک ہی چرچا تھا، ہینا نے شاہزیب کو سب کے سامنے ٹھکرا دیا۔ فراز نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ خبر شام تک ہر اخبار، ہر نیوز چینل اور سوشل میڈیا پر چھا گئی۔ شاہزیب کی حویلی میں شاہزیب غصے سے پاگل ہو رہا تھا، ٹی وی پر خبر چل رہی تھی اور ہر اسکرین پر اپا پڑا اپنا نام اور اپنی ذلت دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں ٹی وی توڑ ڈالا۔ ارسلان، وہ دھاڑا۔ ارسلان ڈرتے ڈرتے اندر آیا۔ جی بھائی۔ شاہزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ فراز نے میری عزت نفس کو چکنا چور کر دیا، اب وقت آ گیا ہے اسے رستے سے ہٹا دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں اگلے 24 گھنٹوں میں اس کی سانسیں بند ہو جائیں۔ ارسلان نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی، قتل کا الزام سیدھا آپ پر آئے گا۔ فراز اب میڈیا کا ہیرو بن چکا ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو سب کی انگلیاں آپ پر اٹھیں گی۔ شاہزیب نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قتل ہاتھوں سے نہیں دماغ سے ہوتا ہے۔ فراز کو ایسے جال میں پھنساؤ کہ دنیا اسے مجرم سمجھے گی اور میں نجات و دہندہ۔ فراز اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، ماں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، یہ راستہ بہت کٹھن ہے، شاہزیب جیسا دشمن آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فراز نے پرعزم لہجے میں کہا، اماں، میں ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں، جب تک ہینا محفوظ نہیں میں ابھی سکون سے سانس نہیں لے سکتا۔ شاہزیب نے ارسلان کو ایک خفیہ پلان سمجھایا، ایک ایسا منصوبہ جس میں فراز کو جرم میں پھنسا کر جیل بھجوانا تھا۔ اب کھیل میں صرف محبت اور انتقام کا نہیں رہا بلکہ قانون اور عزت کا بھی بننے والا تھا۔ شاہزیب نے اپنے خفیہ کیمرے میں بیٹھ کر ارسلان کو ایک فائل تھمائی، یہ سب ثبوت ہے، کل صبح تک فراز ایک مجرم بن چکا ہوگا۔ فائل میں جھوٹے کاغذات، جعلی دستخط اور غیر قانونی سودوں کی رسیدیں تھیں۔ ایسا دکھایا گیا تھا جیسے فراز ایک کرپٹ بزنس ڈیل میں ملوث ہے۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا، لیکن بھائی، اگر کسی نے حقیقت کھوج لی تو؟ شاہزیب نے آنکھیں تنگ کر کے کہا، سچ کو چھپانا میرا فن ہے اور جھوٹ کو حقیقت بنانا میری طاقت۔ کل شہر میں فراز کو چور و بدعنوان کہہ کر پکارا جائے گا۔ اگلی صبح اخباروں کی ہیڈ لائن تھی، معروف سماجی کارکن فراز کرپشن اسکینڈل میں ملوث۔ ٹی وی چینلز پہ اس کی تصاویر بار بار چل رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں بدل گئیں، جو کل تک فراز کو ہیرو کہہ رہے تھے آج اس پر سوال اٹھانے لگے۔ جب یہ خبر ہینا کے ہاتھ لگی تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ فوراً فراز کے پاس پہنچی۔ فراز، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ کہو گے یہ سب الزام ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ فراز نے آنکھوں میں عزم کے ساتھ کہا، نا، یہ سب ایک کھیل ہے، مجھے پھنسانے کی سازش، اور اس کھیل کے پیچھے شاہزیب کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہینا نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہیں اس جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، چاہے دنیا تمہیں مجرم سمجھے، میں جانتی ہوں تم بے گناہ ہو۔ پولیس فراز کو گرفتار کرنے آ پہنچی۔ محلے والے تماشائی بنے کھڑے رہتے۔ شاہزیب اپنی گاڑی میں بیٹھا دور سے یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھنا ہے نا، جب تمہارا ہیرو ہتھ کڑیاں پہن کر جیل جائے گا تو تمہیں میرے پاس بچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہوگا، میری چوکھٹ۔ پولیس کی گاڑی کی سائرن گلیوں میں گونج رہی تھی۔ لوگوں کے ہجوم کے سامنے فراز کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کے لے جایا جا رہا تھا۔ محلے والوں کی سرگوشیاں اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ یہی وہ فراز ہے نا جو کل تک ہیرو بنا پھرتا تھا؟ ہاں، انسان کی اصلیت تو ایسے وقت میں سامنے آتی۔ فراز نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا، صرف ایک بار اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہاں ہینا کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آگ۔ شاہزیب اپنی کار میں بیٹھا یہ منظر دور سے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھنا، جب فراز جیل کے سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوگا نا تو ہینا خود میری چوکھٹ پہ گڑ گڑائے گی۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، بھائی، آپ نے کمال کر دیا، شہر کے سب لوگ اب فراز کو مجرم سمجھ رہے ہیں۔ شاہزیب نے غرور سے گردن اکڑا، یہی میرا کھیل ہے، کسی کو مٹانے کے لیے گولی کی نہیں، عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ رات کو ہینا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ماں بار بار سمجھا رہی تھی، بیٹا، اب یہ لڑائی ہماری بس کی بات نہیں، شاہزیب جیسے لوگوں سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ مگر ہینا کی آنکھوں میں ہمت تھی، اماں، اگر میں اب ڈر گئی تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گی، میں فراز کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گی۔
اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر فائلیں کھولی، خبریں پڑھی اور فراز کے خلاف جعلی ثبوتوں کا سرا ڈھونڈنے لگی۔ جیل میں بیٹھا فراز آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، اگر میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں نے ایک لڑکی کی عزت کی حفاظت کی تو میں اس سزا کو قبول کرتا ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ اسی وقت دوسری طرف ہینا نے ایک ایسا سراغ ڈھونڈ نکالا جو شاید شاہزیب کی جیت کو ہار میں بدل سکتا تھا۔ ایک خفیہ ریکارڈنگ جس میں ارسلان کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے جھوٹے ثبوت تیار کرنے کا ذکر کر رہا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، ہینا کے کمرے میں لیپ ٹاپ کی روشنی جل رہی تھی، وہ بار بار وہی ریکارڈنگ سن رہی تھی۔ ہاں، سب ثبوت تیار ہے، کل صبح تک پولیس کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے، فراز کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ ارسلان کی آواز تھی۔ ہینا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ ریکارڈنگ اگر میں عدالت تک لے جا گئی تو فراز بچ جائے گا، مگر شاہزیب اتنی آسانی سے مجھے جیتنے نہیں دے گا۔ ادھر شاہزیب کے ڈرائنگ روم میں ہلچل تھی۔ ارسلان نے خوفزدہ لہجے میں کہا، بھائی مسئلہ بڑا بن سکتا ہے، وہ ریکارڈنگ لیک ہو گئی ہے تو سب کچھ الٹ ہو جائے گا۔ شاہزیب نے کرسی کے ہتھے پہ مکہ مارا۔ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ ایک معمولی لڑکی مجھ جیسے شاہزیب خان کو چیلنج کرے؟ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر غرور سے مسکرایا۔ اگر وہ ریکارڈنگ عدالت میں پہنچی تو عدالت کبھی نہ پہنچے، ہینا کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ ہینا ریکارڈنگ کی کاپی اپنے ایک دوست صحافی کو بھیج دی۔ اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو یہ سچ دنیا کے سامنے ضرور آنا چاہیے۔ ہینا تم فکر نہ کرو، یہ ثبوت تو محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مگر ہینا جانتی تھی یہ کھیل اب زندگی اور موت کا ہے۔ فراز قید خانے کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ نگرانی کرنے والا ایک سپاہی آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ فراز بھائی، ایک بات بتاؤ، فراز نے چونک کر پوچھا۔ کیا ہوا؟ سپاہی نے دھیرے سے کہا، آج رات کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کا پلان بنا رہا ہے، مجھے حکم ہے تمہیں اندر سے ہی ختم کر دیا جائے۔ فراز کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا یہ سب شاہزیب کا کھیل ہے؟ ایک طرف شاہزیب اپنے جال مزید کس رہا تھا، دوسری طرف ہینا کے ہاتھ میں وہ ریکارڈنگ تھی جو شاہزیب کی تباہی کا آغاز بن سکتی تھی۔ اور اسی لمحے جیل کے اندھیرے میں کسی نے آہستہ سے فراز کے سیل کا دروازہ کھولا۔ جیل کی رات خاموش تھی، مگر اندھیرے میں سانسیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ فراز اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا جب اچانک سیل کا دروازہ چرچرا کر کھلا۔ تو نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ۔ جلدی ختم کرو، زیادہ شور نہ کرو، حکم اوپر سے آیا ہے۔ نقاب پوش نے سرگوشی کی۔ فراز فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی ہمت ہے مجھے مارنے کی؟ اس کی آواز میں خوف نہیں بلکہ للکار تھی۔ پہلا نقاب پوش خنجر لے کے جھپٹا، فراز نے بروقت اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوری طاقت سے دیوار سے دے مارا، مگر دوسرا شخص پیچھے سے لوہے کی راڈ اس کی کمر پر دے مارتا۔ فراز کے منہ سے ایک چیخ نکلی، لیکن وہ گرا نہیں۔ میں بے گناہ ہوں اور سچ کے لیے لڑتا رہوں گا۔ وہ پوری قوت سے ہم اور کاپی ہے تو وہ میرے اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ارسلان نے خبر دی کہ ایک نیا افسر عادل خان کیس میں شامل ہو گیا ہے۔ شاہزیب کے چہرے پہ پہلی بار پریشانی چھلکی۔ یہ شخص سیدھا اور ایماندار ہے، اس کا آنا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ارسلان نے گھبرائے ہوئے کہا، بھائی اگر اس نے اصلی ثبوت ڈھونڈ لیے تو؟ شاہزیب نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ ثبوت کبھی زندہ نہیں رہتے، عادل خان ہو یا کوئی اور۔ ہینا کو خاموش کرنا ہی واحد حل ہے۔ فراز پہلی بار دعا میں رو رہا تھا، یا اللہ، سچائی کے لیے میرا ساتھ دینا۔ اس لمحے جیل کے دروازے کے باہر عادل خان ہینا کا پتہ معلوم کر رہا تھا۔ یہ لڑکی ہی ہے جس کے پاس سب راز ہیں، مجھے اس تک پہنچنا ہوگا۔ مگر دور ایک کالی گاڑی ہینا کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اندر بیٹھا شاہزیب سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بولا، اب کھیل ختم، کل سورج نکلنے سے پہلے ہینا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ صبح کے وقت دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ ہینا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک روبدار شخصیت کھڑی تھی۔ میں عادل خان ہوں، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم سے، مجھے آپ کے پاس موجود ثبوت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہینا کے دل میں ایک لمحے کو خوف آیا، مگر عادل کی آنکھوں میں سچائی دے کر اس نے اندر آنے دیا۔ میری زندگی کو خطرہ ہے، مگر میرے پاس وہ ریکارڈنگ موجود ہے جو فراز کو بچا سکتی ہے۔ ہینا نے ہمت سے کہا۔ عادل نے سنجیدگی سے جواب دیا، بی بی اب آپ اکیلی نہیں ہے، یہ کیس میری نگرانی میں ہے، مگر یاد رکھیں شاہزیب بہت طاقتور آدمی ہے، ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ ادھر شاہزیب اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کے آدمی نے اطلاع دی، صاحب وہ لڑکی ایک نئے افسر سے ملی ہے، لگتا ہے دونوں مل کر آپ کے خلاف کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ شاہزیب کے چہرے پہ ایک خطرناک مسکراہٹ پھیلی۔ تو پھر کھیل مزید دلچسپ ہو گیا۔ آج رات اس لڑکی کے گھر آگ لگ جائے گی
اور सबूत राख बन जाएगा। फराज जख्मी हालत में अपनी कोठरी में बैठा था। वो सोच रहा था, काश मैं हिना को एक बार कह सकूं कि उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। काश वो जान सके कि उसका फराज आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ेगा। रात का अंधेरा फैल चुका था। हिना और आदिल खान मेज पर बैठे और अगला कदम सोच रहे थे। अचानक बाहर जोरदार धमाके की आवाज आई। खिड़की से शोले दिखाई देने लगे। शाहजेब की आदमियों ने हिना के घर को आग लगा दी थी। रात के सुनसान लम्हे में हिना के घर के चारों तरफ आग के शोले भड़कने लगे। पड़ोसी खौफजदा होकर शुरू मचाने लगे। औरतों और बच्चों की चीखें गली में गूंजने लगी। अंदर संभाली और कमरे में हिना ने धुआं महसूस किया। या अल्लाह, ये आग! इसने फौरन खिड़की की तरफ भागी है। आदिल खान ने इसका हाथ पकड़ा। घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। धुआं बढ़ता जा रहा था। कमरे की छत के टुकड़े गिरने लगे। आदिल ने अपनी जैकेट उतार कर हिना पर डाली और उसे मजबूती से सहारा दिया। आए मेरे साथ, पीछे के रास्ते से निकलते हैं। वो दीवार तोड़ते हुए हिना को बाहर ले आया। आग अब पूरे घर को लपेट में ले चुकी थी। पड़ोसी ने दोनों को बाहर देखकर शुक्र का सांस लिया। दूसरी तरफ शाहजेब अपनी गाड़ी में बैठा दूर से ये मंजर देख रहा था। इसके लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। अब ये रिकॉर्डिंग, ये लड़की और उसकी उम्मीद सब जलकर राख हो जाएगी। अरसलान ने सर झुकाकर कहा, भाई आज आपकी जीत मुकम्मल हो गई। शाहजेब ने सिगरेट का कश लेते हुए गरूर से कहा, मैंने कहा था ना शाहजेब। हिना ने आग खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं बच सकता। लेकिन शाहजेब नहीं जानता था कि पहले ही अपने कपड़ों यूसुफ उसने पहले ही अपने कपड़ों में छुपा ली हैं। वो अब भी जिंदा थी और सबूत भी जिंदा था। आदिल खान ने हिना को देखकर कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई, असल जंग तो अब शुरू होगी। रात की आग के बाद हिना का घर खंडर बन चुका था। पड़ोसी अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन हिना के चेहरे पर हिम्मत थी। उसने जले हुए मलबे की तरफ देख कर कहा, मेरा घर जल गया मगर मेरा हौसला नहीं जला। अब ये जंग अंजाम तक पहुंचेगी। आदिल खान ने सर हिलाते हुए कहा, वक्त आ गया है कि हम ये रिकॉर्डिंग अदालत में पेश करें। शाहजेब को अब कानून के कटहरे में खड़ा करना होगा। हवेली के ड्राइंग रूम में शाहजेब गुस्से से टहल रहा था। अरसलान ने आके बताया, भाई खबर मिली है कि वो अफसर और हिना जिंदा बच गए हैं। शायद उनके पास अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद हो। शाहजेब की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। ये कैसे मुमकिन है? मैं उन्हें खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो लम्हा भर को रुका और जेर लब बोला, अगर अदालत ही मैदान जंग बनेगी तो वहां भी मेरा राज होगा। फराज अपने जख्मों के साथ सब्र कर रहा था। अचानक एक कैदी इसके करीब आया और आहिस्ता से इसके हाथ में एक कागज रख दिया। फराज ने कांपते हाथों से पर्ची खोली। इस पर लिखा था, हिम्मत मत हारना, सच के सिपाही अब तुम्हारे साथ है। जल्द वक्त बदलेगा। फराज की आंखों में आंसू आ गए। शायद मेरा अल्लाह मुझे तनहा नहीं छोड़ रहा। अदालत की इमारत के मंजर उभर रहा था। हन्ना और दिल के आदिल खान रिकॉर्डिंग लेकर तैयार खड़े थे। दूसरी तरफ शाहजेब के आदमी अदालत के बाहर पहले से मौजूद थे। इनके चेहरों पर सफा की छलक रही थी। सामने एक ट्रक आकर रुक गया। आदिल खान के होठों पर बस एक जुमला आया, ये जाल था, और फिर फजा में गोलियों की गूंज फैल गई। गाड़ी तेजी से पल पर रुकी। सामने ट्रक खड़ा था और पीछे से काली गाड़ियां उन्हें घेर चुकी थी। गोलियां चलने लगी, शीशे टूट गए। आदिल खान ने हिना का हाथ मजबूती से पकड़ा और नीचे झांकते हुए बोला, हौसला रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक लम्हे को हिना की आंखों में आंसू भर आए। वो आदिल के सीने से लगकर बोली, अगर हम जिंदा ना बचे तो एक बात जान लीजिए, मैं आपकी बहादुरी कभी नहीं भूलूंगी। आदिल के दिल में एक अनजानी सी लहर दौड़ी, लेकिन इसने खुद को संभाला। जब हमलावर करीब आए तो अचानक पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती पहुंच गईं। हमलावरों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग गिरफ्तार हुए, बाकी रात के अंधेरे में भाग निकले। पुलिस इंस्पेक्टर ने आदिल से कहा, हमें मुखबरी मिली थी, लेकिन आपको जिंदा देखकर खुशी हुई। सबूत कहाँ है? आदिल ने जीप से ड्राइव निकाली। यही है वो असल राज, कल अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ फराज की कोठरी में वही कैदी दोबारा आया। इस बार उसने एक नाम लिया, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त साद। वही शाहजेब का आदमी है। फराज के कदमों तले जमीन निकल गई। साद, जिसे मैं भाई समझता था, रात को अस्पताल के कमरे में हिना अपने वालिदैन के पास बैठी थी। आदिल खान आया तो हिना ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो एतमाद और सुकून था जो सिर्फ एक मुहाफिज की मौजूदगी दे सकती है। हिना ने आहिस्ता से कहा, आप न होते तो शायद मैं जिंदा न रहती। आदिल ने नरम लहजे में जवाब दिया, आपको बचाना मेरी जिम्मेदारी है और शायद दिल की ख्वाहिश
بھی چند لمحوں کے لیے دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ ہوا میں ایک خاموش رومانس کی خوشبو گھل گئی، جیسے زندگی انہیں نیا آغاز دینے والی ہے۔ شاہ زیب اپنے ڈرائنگ روم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب خبر چلی کل عدالت میں عادل خان اور اس کی ٹیم اہم ثبوت پیش کرتے گے۔ عدالت خچ بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف شاہ زیب اپنے وکیلوں کے ساتھ مغرورانہ انداز میں بیٹھا تھا، دوسری طرف ہنا اور عادل خان اصل ہارڈ ڈرائیو لیے کھڑے تھے۔ عادل کے جج کے سامنے ڈرائیو پیش کی اور کہا، یہ ثبوت ثابت کرتے ہیں کہ فراز پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں اور اصل سازش کے پیچھے شاہ زیب ہے۔ جب ریکارڈنگ چلائی گئی تو کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ شاہ زیب کی اپنی آواز گونجی، فراز کو جیل میں ختم کر ڈالو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ شاہ زیب نے غصے سے کھڑا ہو کر بندوق نکالی۔ وہ سیدھا ہنا کی طرف بڑھا، اگر تم نے میرا راز کھولا تو قیمت اپنی جان سے چکانی ہوگی۔ کمرہ عدالت میں چیخ و پکار مچ گئی۔ عادل خان نے آگے بڑھ کر ہنا کو اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ گولی چلی مگر نشانہ خطا ہوا۔ اسی وقت پولیس نے شاہ زیب کو قابو کر کے ہتھکڑی پہنا دی۔ چند گھنٹوں بعد عدالت نے فیصلہ دیا۔ ثبوتوں کی روشنی میں فراز کو باعزت بری کیا جاتا ہے، جبکہ شاہ زیب کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فراز آنکھوں میں آنسو لیے جیل کے دروازے سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے اس کی نظر ہنا پر پڑی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہنا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہنا کے ہونٹوں پر لرز سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا، سچ کبھی ہارتا نہیں۔ فراز نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور تمہارے بغیر میرا سچ ادھورا تھا۔ رات کو جب سب تھم گیا، ہنا اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی۔ چاندنی میں فراز آیا اور خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہنا نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں ہم، اب ڈر لگتا ہے یہ سب خواب نہ ہو۔ فراز نے اس کا ہاتھ تھام کر جواب دیا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہر لمحہ صرف تمہیں سوچا ہے۔ اگر زندگی نے اجازت دی تو ہر دن تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ ہنا نے نظریں جھکا لی مگر دل کی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ اس بار اس نے آہستہ سے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ اب میرا سفر تمہارے ساتھ ہو۔ چاندنی رات کی خاموشی میں دونوں کے دل ایک ہو گئے۔ عادل خان دور سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے انصاف کی جنگ جیت لی۔ شاہ زیب جیل کی کوٹری میں شکست خوردہ بیٹھا تھا اور فراز اور ہنا ایک نئی زندگی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے۔